بے خوابی سے بچنے کی دعا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے خوابی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ نور نظر اس طرح کہا کرو: یا مشبع البطون الجائعہ ویا کاسی الجنوب العاریہ ویا مسکن العروق الضاربہ ویا منوم العیون الساہرہ سکن عروقی الضاربہ وعزن لعینی نوما عاجلا۔ اے بھوکے شکم کو سیر کرنے والے، اے برہنہ جسموں کو لباس عطا کرنے والے، اے پھڑکتی رگوں کو سکون بخشنے والے، اے جاگتی آنکھوں کو نیند مرحمت فرمانے والے، میری پھڑکتی رگوں کو سکون عطا فرما اور میری آنکھوں کو فوراً نیند مرحمت فرما دے۔ روز محشر شیعوں کی مغفرت کی دعا۔ حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے اور انہیں رنجیدہ دیکھ کر دریافت کیا کہ نور نظر تمہارے رنج کا سبب کیا ہے؟ عرض کیا: بابا، مجھے محشر یاد آ گیا ہے کہ جب لوگ قبروں سے بلا کفن اٹھائے جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نور نظر وہ دن انتہائی سخت ہوگا، لیکن جبرائیل تم سے یہ کہیں گے کہ بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے؟ اس وقت تم کہو گی کہ میں حسن و حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں، جس کے بعد دونوں اس حال میں حاضر ہوں گے کہ حسین کی رگ گردن سے خون بہ رہا ہوگا۔ اس کے بعد جبرائیل پھر کہیں گے کہ اب کیا چاہتی ہیں؟ تو تم اپنے شیعوں کے بارے میں سوال کرو گی اور ارشاد پروردگار ہوگا کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تو تم اپنی اولاد کے شیعوں کے بارے میں سوال کرو گی اور ارشاد احدیت ہوگا کہ ہم نے انہیں بھی معاف کر دیا ہے۔ پھر تم شیعوں کے چاہنے والوں کے بارے میں سوال کرو گی اور ارشاد ہوگا کہ اب تم جاؤ، جو بھی تم سے وابستہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بیماری کی حالت میں شیعوں کی مغفرت کے لیے دعا۔ اسما بنت امیس راوی ہیں کہ میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بیماری کے عالم میں دیکھا کہ قبلہ رو بیٹھی ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہی ہیں: الہی و سیدی اسألک بالذین اصطفیتہم وببکائی ولدی فی مفارقتی ان تغفر لعصاة شیعتی و شیعت ذریتی۔ میرے پروردگار، میرے مالک، ان کا واسطہ جنہیں تو نے منتخب کیا ہے، اور پھر میرے فراق میں میرے فرزند کے گریے کا واسطہ، میرے اور میری اولاد کے شیعوں کو معاف کر دینا۔